ناظرین کرام، آئیے اس عظیم ترین ہستی اور اس عظیم ترین خلیفہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرتے ہیں، جو حیدر و صفدر بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، جو شیر خدا بھی ہیں، مخزن جود و سخا بھی ہیں، جو داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں، جو تاجدار شجاعت بھی ہیں، شاہکار نبوت بھی ہیں اور پروردہ آغوش رسالت بھی ہیں، جو امام المشارق والمغارب بھی ہیں اور مظہر العجائب والغرائب بھی ہیں، جو مخزن جود و کرم بھی ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی ہیں، جو صاحب اخلاق و کردار بھی ہیں اور عابد شب زندہ دار بھی ہیں، جو امام الاتقیاء بھی ہیں اور سید الاولیاء بھی ہیں، جو مظہر کمالات مصطفیٰ بھی ہیں، جو محبوب احمد مجتبیٰ بھی ہیں، قرآن جن کے ساتھ ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، جو دلیر، نڈر، بہادر اور جاباز مجاہد بھی ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے پکارا کرتی ہے، جن کی انقلابی شخصیت ناظرین مسند خلافت پر بھی اخلاق کریمانہ و اقوال حکیمانہ، جہد مسلسل، ہمت و شجاعت، علم و تقوی، کردار و عمل، تدبر و اسلامی سیاست، ایثار و تواضع، استغنا و توکل اور قناعت و سادگی جیسے اعلیٰ ترین اوصاف سے مزین تھی، جنہوں نے اقتدار کی تمنا کی بلکہ لوگوں کے بے حد اصرار اور باہمی مشاورت سے خلافت کے منصب کو اس تصور سے قبول کیا۔ ان جملوں پہ غور کیجئے گا، آج جو لوگ کرسی کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں، ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ اصول مرتب کیا کہ زمام اختیار اسی شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو اختیار اور عہدے کی لالچ نہ رکھتا ہو بلکہ اس کی طبیعت میں خدا خوفی غالب ہو اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی روزگار اور تجارت کا اڈا نہیں بلکہ یہ رعایا کی خدمت اور انہیں ضروریات و سہولیات مہیا کرنے کی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس پر کوتاہی کی صورت میں روز آخرت جواب دہی ہوگی، جنہوں نے خفیہ طریقے سے بیعت نہیں کی بلکہ ناظرین جیسے آج جو بیہائنڈ کلوز ڈورز کا جو تصور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اٹھ چکا ہے، تو خفیہ طریقے سے آپ نے بیعت نہیں کی بلکہ عوام الناس کی رائے کو اس طرح اہمیت دی کہ لوگوں یہ تمہارا معاملہ ہے، کسی کا اس میں از خود کوئی حق نہیں سوائے یہ کہ جسے تم منتخب کرو۔ ناظرین کرام، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشیر خاص رہنے والے مولا کائنات جب خود منصب خلافت سنبھالتے ہیں تو ان کے تاریخی سنہری جملے آج بھی حکمرانوں کے لیے حکمرانی کا اصل منشور پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واللہ اگر مجھے 7 اقلیم اس شرط پر دیے جائیں کہ میں ایک چونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھین لوں تو میں اسے ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اس حد تک بھی بے عدالتی اور ظلم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت 4 سال 9 ماہ اور تقریباً کچھ دن تک رہی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور انتہائی مشکل ترین دور تھا جس میں کئی فتنوں نے، آپ جانتے ہیں تاریخ بتاتی ہے، کہ سر اٹھایا۔ اس میں ایک بہت بڑا فتنہ خارجیت تھا۔ جب خارجیوں کی سرکشی اور قتل و غارت گری اس حد تک پہنچ گئی تو ان خارجیوں کی تنبیہ کے لیے عراق کے شمال میں ایک شہر نیروان کا باقاعدہ آپ نے قصد کیا جہاں خارجیوں کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ مولا کائنات کی ذات اقدس قانونی اور عدالتی معاملات میں بھی ناظرین میریٹوکریسی کی باقاعدہ پاسدار تھی۔ حاکم وقت اور امیر المومنین ہونے کے باوجود چیف جسٹس کے سامنے ایک عام فرد کی حیثیت سے جاتے تھے۔ اس سے بڑھ کر جمہوری اقدار کی مثال اور کیا ہوگی ناظرین کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت پر ریاست کا قاضی عدل و انصاف کے تمام تر ضابطے مکمل کرتے ہوئے اس درجے آزادانہ فیصلے کرتا تھا۔ ذرا حاشیے میں ان جملوں کو بھی لے لیجئے، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے کہ اس درجے چیف جسٹس جو ہے باقاعدہ آزادانہ فیصلے کرتا تھا کہ اگر فیصلہ حاکم وقت کے خلاف بھی ہوتا تو اسے فیصلہ سنانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ناظرین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاندار جملہ جو فرماتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سب سے بڑے یعنی ہم میں سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ پھر ملکی نظم و نسق کے معاملے میں چاہے وہ نجران میں یہودیوں کا بسے رہنا ہو یا گورنرز کی نگرانی ہو یا ان کا کڑا احتساب کا معاملہ ہو، یعنی کسی جگہ پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ آج جو ہمارے ہم کمپرومائز کرتے ہیں نا اپنے ووٹس کے لیے، اپنی سیٹس کے لیے کہ جی اس کو بھی چھوڑ دو، نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ ریاست کے مفاد میں آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھائے گئے تمام تر اقدامات کو جاری رکھا۔ آج ہمارے ہوتا یہ نا صاحب، پچھلی حکومت جو کر کے گئی ہم فوراً ڈسکنٹینیو کریں گے چاہے عوام کو اس سے کتنا
کتنا فائدہ مل رہا ہو، لیکن آپ نے کبھی ڈسکنٹینیو کسی معاملے کو نہیں کیا۔ جنگلات کو ناظرین ریونیو کلیکشن کا باقاعدہ آپ نے سورس بنایا، ٹیکسز وصول کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نہایت سخت تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ رعایا کی فلاح و بہبود کا بھی خیال کرتے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج ٹیکسز تو ہمارے امپوز ہوتے ہیں لیکن رعایا کی جو ہے وہ اپنا داد رسی نہیں کی جاتی، صاحب کہ لوگ مر رہے ہیں کہ جی رہے ہیں، یعنی ان کے پاس کھانے کو بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ معذوروں ناداروں کے لیے بھی باقاعدہ آپ یوں سمجھ لیجئے ریلیف دیتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا وجود ناظرین رعایا کے لیے سایہ رحمت کی طرح تھا، بیت المال کے دروازے غربا اور مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے، رقم جمع کر کے ان کو باقاعدہ دی جاتی تھی، فیاضی کے ساتھ مستحقین میں رقم کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، یعنی مولا کائنات کی خلافت کے اندر ایک بات آپ کو اور بتلاؤں کہ مرتدین کا فتنہ وہاں بھی اٹھا تھا، لیکن آپ نے ان کو نہ صرف بہت طریقے سے جو ہے آپ نے یوں کہیے کہ لگامیں دیں، بلکہ دوبارہ ان کو دائرہ اسلام میں بھی داخل کیا۔ پھر تعزیرات کا معاملہ ایسا کہ عبرتناک سزائیں بھی دی جاتی تھیں، یعنی وہاں بھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔